بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کو اس مبارک علمی مجلس میں، قرآن و سنت کی اس محفل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آ کر بیٹھنا، سننا سنانا رب العالمین قبول فرمائے. بھائیو، آج جو گفتگو ہوگی علامات قیامت سے متعلق ہوگی انشاءاللہ العزیز. بہت ساری اہم باتیں آپ سنیں گے. اللہ نے چاہا تو ہمارا ایمان ان باتوں کو سن کر زیادہ ہوگا، لیکن میں بڑی جو نشانیاں ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی نشانیاں جو پچھلی محفل میں ہم نے بیان کی تھیں ان میں سے کچھ رہ گئیں، تو اس کو میں تھوڑی سی دیر میں اس کو مکمل کر کے پھر بڑی نشانیوں کی طرف اللہ نے چاہا تو آتا ہوں. بھائیو، قیامت سے پہلے بہت زلزلے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. بخاری کی روایت ہے، بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. میں اس کی تفصیل پہ نہیں جا رہا، اگرچہ اس میں کافی تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. دوسری نشانی یہ بتائی کہ بارشیں ہوں گی، بہت بارشیں ہوں گی قیامت سے پہلے، لیکن اناج نہیں اگے گا، اناج نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا یا ولا تنبت الارض شيئا. مسند احمد کی روایت ہے، بہت بارش ہوگی لیکن کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ تباہی مچ جائے گی. اس کی مثالیں پچھلے چند سالوں میں کئی ملکوں میں دیکھی گئیں. اس قدر بارشیں ہوئیں کہ کھلی فصلیں بھی تباہ ہو گئی. بارشیں بہت ہوئیں لیکن فصلیں تباہ ہو گئی، کچھ نہیں ہوا. دوسروں سے مانگنا پڑ گیا، اور ایسی بھی ہوگی کچھ ہو ہی گئی نہیں. ممکن ہے اس کے اندر ایسا کیمیکل شامل ہو جائے، بہت ساری باتیں. بہرحال، اور لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت شروع ہو جائے گی. آج ہم مقابلہ کر رہے ہیں کون کس قدر زیادہ یہودی کلچر کو اپنا رہا ہے، اس کے لباس کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے طور طریقے کو، اس کی شادی بیاہ کو. اسی طرح ہم کر رہے ہیں، ہماری عورتیں کر رہی ہیں. نعوذ باللہ، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، لیکن جو یہ مارننگ پروگرام ہوتے ہیں لوگ بتاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے. اس لیے نہیں کہ دیکھنا شروع کر دیں، اس لیے کبھی اس کو ذرا ایک نظر ڈالیں کہ کیا عورتوں کے حالات ہیں اور کیا بچوں کے حالات ہیں. چھوٹے بچے کو لا کر اینکر اس کو ڈانس کروا رہا ہے، اور وہ اتنی واہی تباہی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے. کوئی نعوذ باللہ، یہ بچے کو یہ تعلیم دی جائے. کلچر ان کا ڈانس کرنے کا، گانا گانے کا، وہ سب ہم نے اپنا لیا. اور صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے کہ وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. ہم میں سے بعض لوگوں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع. فقیل یا رسول اللہ كفارس والروم؟ فقال
وَمَنِ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ، لوگ ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، بالشت ببالشت، ہاتھ بہاتھ، برابر ان کے طریقے چلیں گے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پہلی امتوں سے مراد اہل فارس اور روم نصرانی ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ آج انہی کی طریقے پر چلا جا رہا ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ اخلاقی قدریں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکع ابن لکع، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ خاندانی کمینہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت ہوگا۔ کمینہ، حرام کی کمائی، حرام کام کرنے والا، کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرنے والا معاشرے کا معزز ہوگا۔ دیکھ لیجئے، بہت بڑا فراڈی ہے، بہت بڑا جواری ہے، بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا قاتل ہے، اور سیاسی پارٹی کا بہت بڑا لیڈر بھی ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ویڈیو آئی دیکھی، اس کے بیٹا کھڑا ہوا ہے، اس کا بیٹا بھی سیاسی لیڈر ہے، تو باپ جو نا ڈانس کر رہا ہے ایسے ایسے کر کے، ایسے ایسے کر کے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے مسلمان کا ہر خواب سچا ہوگا۔ سچے خواب دیکھے گا رات کو، جن کو سامنے دیکھ لے گا، آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور درندے اور بے جان اشیاء کلام کریں گی۔ ابھی تک یہ چیز نہیں آئی۔ قیامت سے پہلے والذی نفسی بیدہ، کائنات کے امام قسم کھا کے کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے درندے انسانوں سے ہم کلام ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آدمی کی چھڑی جو ہے نا، چھڑی، ڈنڈا، لاٹھی، اس کا چھلکا اس سے بات کرے گا، آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات کرے گا، اور آدمی کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کیا کچھ کیا۔ صحیح الجامع، قیامت سے پہلے، یعنی کہ ریڈیو، ٹی وی اور ٹیلی فون ہے، نہیں نہیں نہیں، ران تو وہ نہیں ہے نا، گفتگو ہوگی، درندے گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ ابھی تک نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک اور نشانی آپ نے فرمایا، اور دیکھو وہ آپ کی بات کتنی اب ہم دیکھ رہے ہیں، آج سے اگر 100 سال پہلے چلے جائیں اور آج آپ اس کا مقارنہ کریں، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عرب کی زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے نا۔ عربی الفاظ تھوڑے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، نہریں آ جائیں گی اور باغات بن جائیں گے، بڑے درخت ہوں گے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں مراد جزیرۃ العرب سے چراگاہیں سے مراد ہے سبز کھیتیاں، باغات، چمنستان ہیں، اور نہروں سے مراد کثرت بارش کی وجہ سے جاری ہونے والا پانی۔ اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ سرزمین عرب باغات اور نہروں میں تبدیل ہو جانے کا مفہوم یہ ہے اس خطے کے رہائشی کنویں کھودیں گے، پانی کے انتظام کریں گے، جیسے آج سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرا مفہوم ایک ہے، اور مفہوم ہے، وہ یہ کہ یہاں کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، گرم موسم معتدل اور خوشگوار موسم میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے میں نہریں اور چشمے پیدا فرما دیں گے، جس کے باعث یہاں بنجر زمینیں زرخیز ہو جائیں گی، اور سخت زمین سرسبز و شاداب علاقے کا منظر پیش کریں گی۔ واللہ اعلم۔ پھر ایک اور نشانی بتائی، یہ بھی بات کی، بہت بات کی ہے نشانی، واللہ عالم، کہ قحطان قبیلے کا ایک آدمی حاکم بنے گا۔ قحطان قبیلے کا ایک آدمی حاکم بنے گا، اور لوگوں کو وہ ڈنڈے کے ساتھ ہانکے گا، مطلب اس کی حکومت ہوگی اور لوگوں سے عمل کرائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا
جہجا نامی شخص بادشاہ بنے گا. اب اس زمانے میں جب یہ آدمی آئے گا لوگ کا ایمان پھر سمجھے کہ نبی پر زیادہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ نے فرمایا تھا ایک جہجا نامی آدمی حاکم بنے گا. اور بھائیو یہ پہلی روایت جو قحطان بخاری کی اور یہ جو ابھی سنائی جہجا یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور نشانی ایمان حرمین تک محصور ہو جائے گا. ایمان دنیا میں پھیلے گا پوری دنیا میں مشرق و مغرب تک پہنچے گا پھر سمٹ کر حرمین تک آ جائے گا. آپ نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. اسلام اجنبی شروع ہوا اور عنقریب دوبارہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا. آج دیکھ لیجیے کوئی داڑھی رکھ لے معاشرے میں سب اس کو برا سمجھتے ہیں. کوئی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا ماننے والے بن جائے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بھائی, یہ کہاں سے آ گیا, مختلف نام رکھتے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے. صحیح معنوں میں اگر کوئی پردہ شروع کر دے ساری عورتیں ان کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں, یہ کہاں سے آ گئی, کون ہے یہ, کوئی کون سی مخلوق آ گئی. یہ ہو رہا ہے, اجنبی ہو گیا. کوئی سود نہ استعمال نہ کرے تو سب لوگ بولتے ہیں یہ عجیب آدمی ہے, ساری دنیا کھا رہی, یہ نہیں کھاتا, بچوں کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے, حرام نہیں کھاتا, رشوت نہیں لیتا ہے, دین پہ عمل کرنے والا اجنبی بن گیا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یہ اسلام سکر کر سمٹ کر مسجد, دو مسجد یعنی مسجد حرام مسجد نبوی, اس میں آ جائے گا جیسے سانپ سکر کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. یہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو کرنی تھیں. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.